السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج میں رمضان المبارک کی 27 شب قدر یعنی کہ چوتھی شب قدر اور چوتھی طاق رات کے وظائف اور نوافل کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے میں 21، 23، 25 پہلی، دوسری اور تیسری طاق رات اور شب قدر کے نوافل اور وظائف آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا 26واں روزہ ہے اور 27ویں رات ہے، 27ویں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو نوافل اور وظائف بتاؤں گی۔ ان میں سے کچھ عذاب قبر سے نجات کے ہیں، کچھ توبہ کے نوافل ہے، کچھ گناہوں کی معافی کے نوافل ہے، کچھ اپنے اور ماں باپ کے بخشش کے نوافل ہے، اور ساتوں حامیم ہے جو کہ دوزخ کے ساتوں دروازے بند کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں۔ شب قدر کی فضیلت بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کار رہا ہے، اس میں قدر کی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر قبر باندھ لیتے، اس میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے۔ ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات میں کتنے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا جو ارادہ کیا ہو پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ اس عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کے لیے یہ نوافل جو ہے وہ بخشش کا سامان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہر طرح کی آسانیاں اور مہربانیاں فرمائے گا، دنیا و آخرت کی تمام دین و دنیا کی بھلائیاں اسے نصیب فرمائے گا۔ تو آئیے نوافل شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب یعنی کہ چوتھی شب قدر کے نوافل۔ 27ویں شب قدر کو آپ نے سب سے پہلے 12 رکعت نفل نماز 3 سلام کے ساتھ ادا کرنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح پورے 12 رکعت نفل ہو جائیں گے۔ ان 12 نوافل میں آپ نے ہر رکعت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ 12 رکعتوں میں ہی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔
ان 12 رکعت نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ یہ نوافل آپ کی گناہوں کی معافی کے لیے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بخشش مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی 27ویں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان 12 رکعت نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد سورۃ الاخلاص 27 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 27 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نوافل بھی واسطے گناہوں کی معافی کے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے صدقے آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے یہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کے صدقے آپ کو بخش دیں گے۔ پھر آپ نے تیسرے نوافل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر کے سلام پھیرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ التکاثر 1 بار اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے، کیونکہ یہ نوافل قبر کے عذاب سے چھٹکارے کے نوافل ہے جو کہ 27ویں شب قدر کو خاص طور پر قبر کے عذاب سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ ان کو پڑھ کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو 27ویں شب کے صدقے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے، قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ تجوید کے ساتھ سورۃ التکاثر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ
چوتھے نوافل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ یہ 2 نوافل پڑھ کے ابھی مصلی سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کے خاص طور پر 2 نوافل اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تو آپ بھی ان کو پڑھیے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے، اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو آپ ان کے لیے پڑھے، اپنے لیے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے والدین کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آپ نے 4 رکعت نوافل برائے حاجت روائی پڑھنے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ کی حاجت یا آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس حاجت کو بر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور 27ویں شب قدر کو یہ 4 رکعت نوافل ادا کریں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ 27ویں شب قدر کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے اپنی رحمت فرمائیں گے اور آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی وہ مراد بھر آئے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے نوافل ہے۔ 4 رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے 4 رکعت نفل ہی پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا۔ 4 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد ہی ایک بار سلام پھیرنا ہے، اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ نے اپنے دل میں طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری وہ حاجت پوری کر دے، وہ مقصد پورا کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ اور یہ کلمات جو ہیں آئیے تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 27ویں شب قدر کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ 27ویں شب قدر کو، یعنی کہ 27ویں طاق رات کو، رمضان المبارک کی 4تھی طاق رات کو آپ نے سورۃ الملک 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ سورۃ الملک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ سورت تو عام دنوں میں بھی 30 آیات کی یہ صورت ہے جو عذاب قبر سے نجات کی وجہ سے مشہور ہے، اور بارہا احادیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو آپ 27ویں شب کو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے 7 بار سورۃ الملک پڑھنے کے بعد 27ویں شب قدر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کرنا ہے۔ 27ویں کی شب کو آپ نے 7 حامیم پڑھنے ہیں۔ یہ 7 حامیم قبر کے عذاب سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت افضل ہے۔ جو شخص ان 7 حامیم کو پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ ان 7 حامیم کے بڑے فضائل ہیں، اور اگر آپ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ان کو پڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ خود ہی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی 27ویں کو یہ 7 حامیم پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور دوزخ کے کتنے عذاب اللہ تعالیٰ آپ سے ہٹا دیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ آئیے صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ 7 حامیم پڑھتے ہیں۔ دوزخ سے حفاظت کے لیے جو شخص ان 7 حامیم کو پڑھا کرے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم قاف۔ حامیم
من اللہ العزیز الحکیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی ہماری 27ویں شب قدر یعنی کہ رمضان المبارک کی چوتھی طاق رات کی عبادات اور وظائف اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اب رمضان المبارک کی آخری طاق رات، رمضان المبارک کی 5ویں شب قدر، رمضان المبارک کی لاسٹ نائٹ 29ویں طاق رات جو ہے اس کی عبادات اور وظائف لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔